شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ سن کر پسند بھی کریں گے اور ان سے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی ضرور۔ میرے آج کے سٹوری سینڈر ہیں منیشا دہلی سے، محمد اسلام جدہ سے، اور وقاص احمد مانچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی منیشا شیئر کر رہی ہیں انڈیا، دہلی سے۔ منیشا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری سسٹر نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ ان کی فرینڈ کی یہ کہانی ہے۔ وہ کہتی ہیں آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ لوگ جس اسکول میں پڑھتی تھیں وہاں پر ان لوگوں کے اسکول کا ٹرپ جانا تھا پکنک کے لیے۔ تو وہ جو ٹرپ تھا وہ لوگ دہلی میں ہی ایک چڑیا گھر ہے وہاں پر ان لوگوں نے لے کر جانا تھا۔ سب اسکول کے بچے اس ٹرپ میں شامل تھے، وہ لڑکی بھی اس ٹرپ میں تھی۔ جیسے وہ لوگ دہلی کے اس چڑیا گھر کی طرف جا رہے تھے تو اس چڑیا گھر سے پہلے ایک پرانا قلعہ آتا تھا۔ وہاں پر ان لوگوں نے ریسٹ کیا، کھانا وغیرہ کھایا، اور اس کے بعد سارے بچے وہیں پر گھومنے پھرنے لگ گئے، اس قلعے کو دیکھنے لگ گئے۔ اب وہ جو لڑکی تھی وہ ایک جگہ پر قلعے میں ہی گھوم پھر رہی تھی، ایک دم سے اس نے اونچی اونچی چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ اتنا اونچا اونچا چیخی، اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر جب سب بچے اور ٹیچرز اس کی طرف گئے تو وہ زمین پر گری ہوئی تھی اور بے ہوش تھی۔ سب بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس کو اٹھا کر قلعے سے باہر لے کر آئے، بڑی کوشش کی کہ اس کو ہوش آ جائے۔ جیسے اس کو ہوش آتا تھا وہ پھر اونچا اونچا چیخیں مارتی تھی اور بے ہوش ہو جاتی تھی۔ وہیں پر وہ ٹرپ کینسل کیا گیا کیونکہ اس لڑکی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اب سارے ٹیچرز اور بچے اس لڑکی کو اس کے گھر لے کر آئے، اور اس کے پیرنٹس کو، اس کی فیملی کو یہ کہا کہ سب بچوں کے ساتھ یہ بھی اسی قلعے میں گھوم پھر رہی تھی، ایک دم سے اس نے چیخنا شروع کر دیا اور یہ بے ہوش ہو گئی۔ اب اس کو راستے میں جتنی دفعہ بھی ہوش آتا ہے یہ اسی طرح سے چیخیں مارتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ان کے گھر والے کافی زیادہ پریشان ہو گئے کہ ان کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ رات کے ٹائم ان کی بیٹی کو جب ہوش آیا تو اس نے پھر اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا، اور جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کی جو آنکھیں تھیں وہ بالکل سفید کلر کی ہو چکی تھیں۔ اس کا جو آئی بال تھا وہ بھی وائٹ کلر کا ہو گیا تھا، اور وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنی آواز میں اونچا اونچا بول رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ اس کے گھر والے فوراً سے ڈاکٹر کو لے کر آئے۔ جب ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا تو ڈاکٹر کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی کو کیا ہوا ہے، کس طرح سے پاسبل ہے کہ اس کی آئیز اس طرح سے وائٹ ہو چکی ہیں۔ اب ان کی جو دادی اماں تھیں وہ بزرگ تھیں، جب اس نے دیکھا تو وہ یہ کہنے لگیں کہ اس کی جو یہ حالت ہے یہ کسی ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کسی عامل کو بلانا ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر کسی غیر مرئی مخلوق، کسی جنات کا یا بھوت پریت کا اثر ہو چکا ہے۔ ان کی گلی میں ہی ایک مندر تھا، اس کے جو فادر تھے اس کو وہاں پر لے کر گئے۔ وہاں پر جب لے کر گئے اس نے پھر اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا، اور اس کی آنکھیں بالکل وائٹ کلر کی ہو گئی تھیں۔ اب وہاں پر مندر میں جو پجاری تھے جب انہوں نے دیکھا اس کی حالت یہ ہے، وہ کچھ پڑھنے لگ گئے۔ پڑھ کر انہوں نے پانی دم کیا اور ایک کالے رنگ کا دھاگا لے کر اس کی کلائی پر باندھ دیا۔ جیسے انہوں نے اس کی کلائی کے اوپر دھاگا باندھا، اس لڑکی نے خود ہی سب کچھ بتا دیا کہ وہ اس پرانے قلعے کے ایک ایسے حصے میں تھی جو کہ بہت زیادہ آسیب زدہ تھا۔ وہ پرانا قلعہ اس حد تک آسیب زدہ ہے کہ وہاں پر گورنمنٹ نے نوٹس لگایا ہوا ہے کہ شام ڈھلنے سے پہلے پہلے اس قلعے کو بند کر دیا جائے، لیکن یہ لوگ وہاں پر، یہ اس حصے میں گھوم پھر رہی تھی جہاں پر بہت زیادہ آسیب تھا۔ ان آسیب نے اس کو اپنا آپ ظاہر کیا تھا، اور وہی اس کے اوپر حاوی تھے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اس طرح سے سفید ہو گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں سے بالکل جو بلیک آئی بال ہوتا ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، ٹوٹل آنکھیں وائٹ ہو گئی تھیں۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کچھ پانی انہوں نے پڑھ کر دیا، اس پانی کو اس کو بار بار پلائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ دن گزرے تو اس لڑکی کی حالت
ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. اس کی آنکھوں کا کلر بہت آہستہ سے پھر ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. بہت زیادہ بیمار رہتی تھی, اس کو دورے پڑنے لگ گئے تھے. وہ جس جگہ پر گئی تھی وہاں کے جنات اس کے اوپر حاوی ہو چکے تھے. وہ بھوت پریت اور جنات کا سایہ اس کے اوپر ہو چکا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی. یہ کہانی تھی جو میری سسٹر نے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ منیشا آپ کا. لسنرز, جو پرانے قلعے ہوتے ہیں, جو پرانی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو سالوں سال بند رہتی ہیں, وہاں پر ویرانے ہونے کی وجہ سے جنات کا بسیرا ہوتا ہے. اور وہ جنات جب وہاں پر ایسے اسکول کالجز کے ٹرپس جاتے ہیں تو اللہ نہ کرے اکثر اسٹوڈنٹس اسی طرح سے بیمار ہو جاتے ہیں. یہاں پر بھی ہم لوگوں کے ایسے بہت سے پرانے مقامات ہیں جو تاریخی ہیں, ہسٹوریکل پلیسز ہیں. وہاں پر بھی جب لوگ جاتے ہیں تو اکثر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کندھے بھاری ہو جاتے ہیں یا سر بھاری ہو جاتا ہے. تو وہ ساری علامات یہی ہوتی ہیں کہ وہاں پر جنات کے اثرات ہوتے ہیں. جب بھی آپ لوگ کسی ٹرپ کے ساتھ جائیں, کسی جگہ پر بھی جائیں, شام ڈھلنے سے پہلے وہاں سے واپس آ جانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات, اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جنات کے ایسے حملوں سے محفوظ رکھے. پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں جدہ سے, بیسکلی انڈیا لکھنؤ سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ادھر گاؤں میں, لکھنؤ میں, شام کے ٹائم سب لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں اور اپنی اپنی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہم لوگوں کے علاقے میں بھی ایک انکل تھے جو کہ ایک ٹرک ڈرائیور ہوا کرتے تھے. انہوں نے بھی اپنی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. وہ ایک ٹرک ڈرائیور تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگ ایک دفعہ ٹرک لے کر ایک بہت ہی دور دراز علاقے میں جا رہے تھے. دوپہر کا ٹائم تھا, ہم لوگوں کو بہت سا بھوک لگی ہوئی تھی. تو ہم لوگوں نے وہاں پر ایک ڈھابے کے اوپر کھانا کھایا. ہم لوگ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے, کافی سفر کر کے آئے تھے صبح سے. تو ہم لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم لوگ یہیں پر آرام کر لیتے ہیں. میں نے بھی اپنا ٹرک ایک سائڈ پر کھڑا کیا اور ڈھابے پر ہی ایک سائڈ پر ایک کمرہ تھا, وہاں پر میں سو گیا. کافی دیر میں وہاں پر سویا رہا. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ اب مجھے سفر شروع کرنا چاہیے. ڈھابے سے باہر ہی ایک طرف باتھ روم کا حصہ تھا. جو باتھ روم کا حصہ تھا وہاں پر بہت زیادہ درخت اور جھاڑیاں تھیں اور وہ اس ڈھابے سے ہٹ کے تھا. جب میں اس طرف جانے لگا تو ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ وہاں پر سرسراہٹ ہو رہی ہے. بار بار درختوں کے پتے اس طرح سے ہل رہے تھے جیسے وہاں پر کوئی ہے. میں نے یہ سمجھا کہ یہ جو علاقہ ہے, یہ جو حصہ ہے, اس طرح کا ہے جیسے جنگل کا حصہ ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی جانور ہو, کوئی بندر وغیرہ ہوگا, کیونکہ وہ جو چیز تھی ان درختوں کے اوپر اچھل کود کر رہی تھی. ابھی شام نہیں ہوئی تھی. ابھی میں واش روم کی طرف بڑھ ہی رہا تھا تو ایک دم سے مجھے پائل کے چھنکنے کی آواز آنے لگی. مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ یہ پائل کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, یہ گھنگرو کون بجا رہا ہے. جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایسا لگا کہ درخت کے اوپر سے کوئی چیز نیچے اتری ہے اور نیچے اتر کر سامنے کھڑی ہو گئی ہے. میں نے دیکھا تو وہ ایک عورت تھی. اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا. اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا. اس کی آنکھیں ریڈ کلر کی تھیں اور بہت زیادہ بڑی بڑی آنکھیں تھیں. اس کی نوز والی جگہ کے اوپر ایک ہول تھا اور دانت بہت زیادہ لمبے تھے. میں اس کو غور کر دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. اتنے میں بہت تیز ہوا چلنے لگ گئی جیسے آندھی آتی ہے اور وہ گول گول گھومتی گھومتی میرے ارد گرد چکر کاٹنے لگ گئی. میں نے اونچی سی چیخیں مارنا شروع کی اور وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو میرے چاروں طرف کافی زیادہ لوگ تھے اور میں اسی ڈھابے کے اوپر تھا. میرا ٹرک بھی وہیں پر کھڑا تھا اور باقی ٹرک ڈرائیور بھی میرے پاس کھڑے تھے. سب یہ پوچھ رہے تھے کہ تمہیں کیا ہوا ہے. میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا. تو وہاں کے جو ڈھابے پر لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح باتھ روم ہے یہاں پر ایک بہت ہی بھیانک چڑیل کا سایہ ہے. وہ اکثر جب بھی کوئی اکیلا دوپہر کے ٹائم کوئی بھی اس طرف جاتا ہے یا رات کے ٹائم اس طرف جاتا ہے تو اس انسان کو اپنا شکار بناتی ہے, باقاعدہ اس کے سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح سے وہ گول گول چکر کاٹتی ہے اور تیز آندھی چلنا شروع ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں کو جانی نقصان بھی پہنچا چکی ہے. جب میں نے یہ ساری باتیں سنی میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے جانی نقصان نہیں دیا. اس کے بعد جتنا عرصہ بھی میں ٹرک ڈرائیوری کرتا تھا کبھی بھی اس ڈھابے پر ہم لوگوں نے اسٹے نہیں کیا. ہم لوگ یہی کوشش کرتے تھے کہ جو شہر یا آبادی والے حصے ہیں
وہیں پر ہم لوگ رک کر سٹے کریں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ہم لوگوں کے محلے کے ایک انکل تھے، اپنی زندگی کی یہ کہانی انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا۔ لسنرز، پھر وہی باتیں ہر روز کی طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سارے واقعات اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے جنات انسان پر حاوی ہوتے ہیں، ویرانوں میں ان کا بسیرا ہوتا ہے، کیونکہ آبادی والے حصوں میں انسان بستے ہیں، آبادی والے حصوں میں بھی جنات کبھی کبھی آباد ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے خوبصورت گھر بنائے جاتے ہیں جہاں پر انسان آباد نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہیں بہت زیادہ آسیب زدہ ہوتی ہیں۔ جب کبھی بھی آپ لوگ کسی بھی سفر پر جائیں، یا جو لوگ ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں جب بھی کسی جگہ پر سٹے کرتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ وہ ویران جگہ ہے تو وہاں پر زیادہ دیر نہ رکیں، جتنی جلدی ہو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ہم لوگوں کی بھی کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی، تو اس نے بھی ایک سٹوری ایسے ہی شیئر کی تھی میرے ساتھ۔ اس کا نیم صوبیہ تھا۔ ان لوگوں نے بھی بالکل نیا گھر بنایا تھا، تو وہ اکثر ہم لوگوں کو بتاتی تھی کہ اس گھر میں وہ لوگ رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ جیسے ان لوگوں نے وہ گھر کنسٹرکٹ کیا تھا، اپنا گھر ان لوگوں نے بنایا تھا، اس گھر میں ان لوگوں کے 3 پورشن تھے۔ وہ بتاتی تھی اکثر کہ جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے، ابھی دوسرا ہی دن تھا، ہم لوگوں نے بھی پوری طرح سے اس گھر میں سامان بھی سیٹ نہیں کیا تھا، تو ہم لوگوں کے 3 پورشن میں ایک ایک مردہ پرندہ کسی نے پھینکا تھا۔ پہلے ہم لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہاں پر کوئی بلی ہوگی جس کی وجہ سے یہ مردہ پرندے ادھر آ کر گرے ہیں یا پڑے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے تھے جیسے ان کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی، اور وہ تینوں ان لوگوں نے اٹھا کر اپنے گھر کے پاس والے پلاٹ میں ہی پھینک دیے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتی تھی کہ وہاں پر ہم لوگ ایک دن بھی سکون سے نہیں رہ سکے تھے۔ جب بھی ہم لوگ کوئی نیا کام کرنے لگتے تھے، ہم لوگ ناکام ہوتے تھے۔ ہم لوگوں کے جو سیکنڈ پورشن تھا، وہاں پر ہر وقت اس طرح سے اسمیل آتی تھی جیسے کچے گوشت کی اسمیل ہوتی ہے۔ پورا گھر ہم لوگ بار بار صاف کرواتے تھے، وہاں پر ایئر فریشنر بھی کرتے تھے، لیکن وہ جو اسمیل تھی وہ نہیں جاتی تھی، کوئی مردہ جانور بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے باوجود وہاں پر یہ معاملات ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے کافی زیادہ پڑھائیاں بھی کی، میلاد بھی کروائے، اور ایک عامل کو بھی لے کر آئے۔ تو وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ جب اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے اوپر ایک باقاعدہ جادو کا وار کیا گیا، اور اس جادو کے وار کے ذریعے آپ لوگوں کے گھر میں وہ جو مردہ پرندے آ کر کسی نے پھینکے تھے، وہ جنات کے ذریعے پھینکے گئے تھے۔ اس گھر میں ان مردہ پرندوں کی وجہ سے وہ جنات مقیم ہو چکے تھے۔ تقریباً وہ لوگ اس گھر میں 6-7 ماہ رکے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئے، آئے دن کسی کو کوئی نہ کوئی نئی سے نئی بیماری لگنے لگی تھی۔ پھر ان لوگوں نے وہ بنا بنایا گھر چھوڑ دیا تھا، نہ وہ گھر سیل ہوتا تھا، نہ وہ گھر رینٹ آؤٹ ہوتا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت گھر بالکل کھنڈر اور ویرانہ بن کے رہ گیا۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بہت سے حاسد لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے، ہر ہنستا چہرہ بھی آپ کے لیے مخلص نہیں ہو سکتا۔ کوشش کیا کریں جب بھی کوئی نیا کام شروع کریں تو اس کا پہلے سے بالکل بھی اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے تو تب سب کو بتانا چاہیے، اور فوراً سے جب بھی کوئی نیا کام آپ کا کمپلیٹ ہو تو فوراً سے میلاد کروانا چاہیے کہ اس کی برکت رہے، اور کوئی بھی ایسا حاسد آپ پر اگر وار کرے تو اس کا اثر نہ ہو۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مانچسٹر سے وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ترکی کے ایک لڑکے کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رہتا پاکستان میں تھا لیکن جاب کے سلسلے میں ترکی تھا۔ وہ کہتا ہے ایک دفعہ میں اپنی جاب سے واپس آ رہا تھا، ایک ایسی جگہ سے گزر رہا تھا، میں نے وہاں پر دیکھا ایک مسجد سی بنی ہوئی تھی، لیکن وہاں پر آبادی نہیں تھی۔ اس مسجد کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پر بہت عرصے سے جیسے کوئی آیا نہیں ہے۔ وہ مسجد چھوٹی سی تھی لیکن بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں اس مسجد میں گیا، میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، وہاں پر نماز پڑھی، اور میں نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ میں روز اس مسجد میں نماز پڑھوں گا، میں اپنے سجدوں کے ساتھ اس مسجد کو ضرور آباد کروں گا۔ تو جب مجھے یہاں پر لوگ نماز پڑھتے دیکھیں گے تو وہ لوگ بھی یہاں پر آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اب میری ڈیلی کی یہ روٹین ہوتی تھی، میں جب بھی
اپنی جاب سے واپس آتا تھا تو جان بوجھ کر اسی راستے سے گزرتا تھا کہ میں نے وہاں پر نماز ادا کرنی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اپنی جاب سے واپس آ رہا تھا، میں بڑی تیزی اور خوشی کے ساتھ مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے میں مسجد میں گیا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے جیسے میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو میرے سے آگے والی صف کے اوپر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ میں نے نماز پڑھی اور وہیں پر بیٹھ کر دعا مانگنے لگ گیا۔ وہ بزرگ اٹھے اور اٹھ کر میری طرف آئے، مجھے انہوں نے میرے نام سے بلایا۔ جیسے انہوں نے میرے نام سے مجھے مخاطب کیا، میں بہت حیران ہو کر ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ ان کا چہرہ بہت زیادہ نورانی تھا۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا تمہارے والد صاحب کا نام یہ ہے اور تم فلاں شہر سے ہو۔ میں بہت زیادہ حیران تھا اور میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا آپ کیسے جانتے ہیں میرے بارے میں سب۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بات کو چھوڑو، میں جیسے بھی جانتا ہوں، میں تمہارے پورے خاندان کو جانتا ہوں، تم بہت نیک انسان ہو، اس مسجد میں آ کر تم نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، تم ایسا کرو آج ہی اپنے والد صاحب کو فون کرو اور ان سے یہ کہو کہ تم لوگوں کے برآمدے کے پاس جو پرانا پیپل کا درخت ہے اس کے فلاں کونے میں کالے جادو کا ایک تعویذ دفن ہے، اس تعویذ کو باہر نکال دیں۔ اس تعویذ کی وجہ سے تمہاری والدہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں، وہ ان کی بیماری اور تکلیف کے لیے وہاں پر تعویذ لگایا گیا ہے، انشاءاللہ تمہاری والدہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں اس حد تک حیران تھا کہ میں ان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرا گھر کب دیکھا انہوں نے، ان کو کیسے پتا تھا کہ میرے گھر میں برآمدے کے پاس ایک درخت ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے وہ میرے سے ہم کلام ہوئے، اس مسجد سے باہر نکل گئے۔ میں تیزی سے اٹھا، ان کے پیچھے بھاگا کہ میں ان سے کچھ پوچھ سکوں کہ وہ کون ہیں، لیکن میرے باہر نکلتے تک وہ غائب ہو چکے تھے۔ میں نے فوراً سے اپنے گھر کال کی، اپنے والد صاحب سے بات کی، ان کو سارا ماجرا بتایا۔ تو پھر میرے والد صاحب نے اس درخت کے پاس اس جگہ کو جب کھود کر دیکھا تو وہاں سے تعویذ نکلے۔ پھر جیسے جیسے ان بزرگ نے ہمیں کہا تھا ویسے ویسے ہی ہم نے ان تعویذوں کو زائل کر دیا۔ میری والدہ ان دنوں میں بہت بیمار رہتی تھیں، جیسے وہ تعویذ ہم لوگ زائل کرتے گئے میری امی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی اور ہم لوگوں کے گھر میں بھی خوشحالی آنے لگ گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، شاید میری اس نیکی نے، میری اس نیت نے میرے اوپر آئی، میرے والدین پر آئی اس مصیبت کو ٹال دیا۔ پھر میری زندگی کا معمول تھا، میں اسی مسجد میں نماز ادا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد کبھی بھی وہ بزرگ مجھے وہاں پر کبھی بھی نظر نہیں آئے۔ لیکن میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھے، کوئی نیک ہستی تھے، اللہ کے کوئی نیک فرشتے تھے یا جو کوئی بھی تھے، میرے اوپر ان کا وہ احسان تھا۔ یہ ایک کہانی تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں اور آپ کی سٹوریز کو میرے لسنرز بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے رہا کریں۔ لسنرز، اللہ انسان کی نیت دیکھتا ہے، آپ کی نیت میں کیا ہے۔ ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنی نیت کو اچھا رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے حق میں اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کے بارے میں برا بھی مت سوچیں۔ اگر آپ کسی کے حق میں اچھا گمان بھی رکھیں گے تو وہ بھی آپ کی نیکی ہے، لیکن اگر آپ کسی کے حق میں برا سوچیں گے بھی تو وہ بھی آپ کا گناہ لکھا جائے گا۔ کوشش کیا کریں کہ ہم لوگ نیکیاں حاصل کریں۔ زندگی انسان کو اللہ نے عطا ہی اس لیے کی ہے کہ جتنی ہو سکے نیکی کرو، کیونکہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک ایک نیکی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اپنے والدین کی دعا لیا کریں، ان کے پاؤں چوم کر ان کی دعا لیا کریں تو آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ نماز پڑھ کر، قرآن پاک پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں، اپنے والدین کی زندگی کی دعا کیا کریں، اپنی زندگی کی دعا کیا کریں۔ ہمیشہ اپنی لمبی زندگی مانگا کریں اللہ سے کہ آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو موقع ملے دنیا پر نیک اعمال کرنے کا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، ہارر سٹوری چینل ہے ان کا بھی، اور نوشین وائس آفیشیل میرا ولاگ چینل ہے، آج اس پر میں ایک ولاگ بھی پوسٹ کروں گی انشاءاللہ۔
اور کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.